آج سائنس جس ترقی کی راستے پر گامزن ہے، آج سائنس جس کامیابی کے موڑ پر کھڑی ہے، اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے؟ یہ کہاں سے مطالعہ حاصل کر رہی ہے اور کیسے ترقی پہ ترقی اور کامیابی پہ کامیابی کا سفر طے کر رہی ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ سائنس کے دلچسپ حقائق اور قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کی ہر آیت کسی معجزے سے کم نہیں۔ تو آج ہم آپ کو کچھ حیرت انگیز سائنسی حقائق کے بارے میں بتائیں گے جو قرآن میں موجود ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا اس وقت یہ حقائق دریافت بھی نہیں ہوئے تھے، اور سائنس آج انہیں ثابت کر رہی ہے۔ سائنس ہو، معاشیات ہو یا تاریخ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس پر چلنے کے لیے اللہ نے ہمیں کوئی واضح ہدایت نہ دی ہو۔ قرآن محض دینی و مذہبی کتاب نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے۔ آئیے قرآن کے کچھ دلچسپ حقائق سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ہر چیز پانی سے بنی ہے۔ مائکروسکوپ کی ایجاد کے بعد آج سائنس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ہر جاندار کے خلیے کا 90% حصہ پانی سے بنا ہے، لیکن قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے ہی کہہ دی تھی۔ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور یہ آیت قرآن میں واضح طور پہ بیان کر دی گئی ہے۔ لوہا باہر سے لایا گیا۔ لوہا اس زمین کی پیداوار نہیں ہے، یہ باہر سے لایا گیا ہے۔ سائنس اس بات کو اب ثابت کر رہی ہے کہ ہزاروں سال پہلے خلا سے ایک میٹیورٹیز زمین پر مارا گیا تھا، جس سے زمین پر لوہا پھیل گیا۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات اس طرح بتائی ہے کہ ہم نے لوہا لوگوں کے فائدے کے لیے اتارا، جس میں بھرا ہی زور ہے۔ یہ بھی آیت قرآن پاک میں واضح طور پر بیان ہے۔ آسمان محفوظ چھت۔ سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ آسمان ہمارے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ سورج کی ایسی شعاعیں جو زمین کے لیے نقصان دہ ہے، آسمان پر موجود لیئر ایسی نقصان دہ شعاعوں کو روک لیتی ہے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا مگر یہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ پہاڑ زمین میں میخیں ہیں۔ یہ پہاڑ زمین کو ایک جگہ جمائے ہوئے ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو زمین ادھر ادھر ڈولنے لگے۔ اس کی جڑیں زمین میں ہماری سوچ سے زیادہ گہری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ واقع نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنا دیا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا؟ کائنات بڑھ رہی ہے۔ کائنات مستقل بڑھ رہی ہے۔ یہ بات 20ویں صدی میں اسٹیفن ہاکنگ نامی سائنسدان نے کہی ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں اس بات کا تصور بھی نہیں رکھتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم اس میں وسعت دینے والے ہیں، یعنی اس کو وسیع کرنے والے ہیں۔ سورج اپنے مدار میں حرکت کرتا ہے۔ 19ویں صدی تک دنیا اس بات کو مانتی تھی کہ یہ سورج ایک جگہ رکا ہوا ہے، جبکہ سیارے اور زمین اس کے گرد گردش کرتے ہیں، لیکن یہ تھیوری غلط ثابت ہوئی۔ اب سائنس کہتی ہے کہ سورج بھی اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، اور یہ بات قرآن نے پہلے ہی بتا دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے، سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ پیشانی کے ذریعے جھوٹ پکڑنا۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب کوئی بھی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی پیشانی کی طرف دماغ میں ایک سرگرمی ہوتی ہے اور ایک لوبھ بنتا ہے۔ یہ بات قرآن میں اس طرح بتائی گئی ہے کہ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو واضح طور پر اس بات کو قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے۔ درد کی وجہ۔ درد محسوس کرنے کی صلاحیت ہماری پوری جلد میں ہوتی ہے۔ یہ بات 19ویں صدی میں سائنس نے ثابت کی ہے۔ اس سے پہلے سائنس کہتی تھی کہ درد دماغ کے ذریعے محسوس کیا جاتا ہے۔ اب یہ تھیوری غلط ثابت ہو گئی ہے، جبکہ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے۔ تو بہن اور بھائیوں، اس پوری ویڈیو میں، اس پورے الفاظ میں یہ ثابت ہوا کہ سائنس جو آج اپنے تجربات یا تحقیق کے بعد جس نتیجے پر پہنچتی ہے، وہ نتیجہ، وہ بات
وہ حقیقت آج سے 1400 سال پہلے میرے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے لائے ہوئے گوشائے دامان تجسس پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس اس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔